بعض لوگ اس مغالطے اور غلط فہمی میں ہے کہ وومین رائٹس مومنٹ اور فیمنزم ایک ہی چیز ہے، حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وومین رائٹس مومنٹ تو اسلام آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، جب بیوی، بہن، ماں، بیٹی کے حقوق بیان کیے گئے اور میراث میں سے حصہ دیا گیا اور عورتوں کو تعلیم دلانے کی ترغیب دی گئی۔ لیکن فیمنزم ایک نئی چیز ہے، یہ ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد مرد سے نفرت پر قائم ہے۔ باپ سے نفرت، بھائی سے نفرت اور شوہر سے نفرت۔ یہ فیمنسٹ مرد کو ایک درندے اور وحشی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے بعض یورپی کنٹریز میں بہت ساری عورتوں نے پلے کارڈ پر اس قسم کے جملے لکھے تھے کہ I am not feminist because I don't hate men۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مرد کو نفی کرنا ہے، اور یہ فیمنسٹ لوگ مرد کو اسی مقام پر لانا چاہتے ہیں، مرد کو وہی سزا دینا چاہتے ہیں جو اسلام سے پہلے عورت کو دی جاتی تھی۔ جس مقام پر عورت کھڑی تھی اسلام سے پہلے، جو ظلم عورت کے اوپر ہوتا تھا، جس طرح عورت مظلوم اور محکوم تھی، یہ لوگ مرد کو اسی طرح اس زمانے میں مظلوم بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ فیمنسٹ لوگ نکاح کے خلاف ہیں کہ عورت اور مرد نکاح نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں نکاح عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نکاح ظلم ہے تو جس طرح مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو مرد سے کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح مرد میں جنسی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح عورت میں بھی جنسی خواہش ہوتی ہے، اور جنسی خواہش پوری کرنے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کھانے پینے کی۔ اب جب نکاح نہیں ہوگا تو یہ جنسی خواہش یہ فیمنسٹ مرد اور عورتیں کیسے پورے کریں گے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ زنا کا کلچر عام کرنا چاہتے ہیں، مادر پدر آزاد ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان کی نسل کیسے چلے گی جب نکاح کو ختم کر دیا؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح میں آ کر عورت گھر کے اندر قید ہو جاتی ہے۔ اب میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کسی مذہب کی نہیں مانتے، عقل کی تو مانو۔ آئیے ہم عقل کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ مرد کو باہر جا کر کما کر لانا چاہیے یا عورت کو باہر جا کر کما کر لانا چاہیے، مرد کو گھر کا کام کاج کرنا چاہیے یا عورت کو؟ فیصلہ عقل پر کرتے ہیں۔ تو آئیے، بچے کی پرورش کے لیے ماں مرد سے ضروری ہے، کیونکہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دودھ عورت کی چھاتی میں تو اترتا ہے لیکن مرد کی چھاتی میں نہیں اترتا، تو مرد کیسے دودھ پلائے گا بچے کو؟ دوسری بات کہ جب ماں بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے تو فطرتاً ماں کو اپنی اولاد سے بنسبت باپ کے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بچے کو اسی کے حوالے کرنا چاہیے، وہی اس کی اچھی پرورش کر سکتا ہے جس کو اس سے زیادہ محبت ہو، جو زیادہ نرم خو ہو، جو زیادہ رحم دل ہو۔ اور اسی طرح عورت کو باہر کمانے کے لیے بھیجنا یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اس پر بھی تو اتفاق ہے کہ ایک مرد جسمانی اور دماغی لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، گرمی اور سردی کو اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے۔ مرد بڑی بڑی مصیبتوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہے، نہ مرد کی طرح وزن اٹھا سکتی ہے، نہ گرمی اور سردی کو برداشت کر سکتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی اور چلاتی چیختی ہے۔ ہر
جس طرح ہر مرد کو آسان نوکری نہیں ملتی، عورت اگر باہر نکلے گی اور گھر سنبھالنے اور کما کر لانے کی ذمہ داری ان کے کندھے پر ڈال دی جائے گی تو ہر عورت کو نوکری ملنا تو ضروری نہیں ہے۔ کیا وہ پھر مزدوری کر سکتی ہے؟ وہ کوئلے کی بوری اٹھا سکتی ہے؟ وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ عورت کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ گھر کو چلانا ہے تو ظاہر بات ہے ایک نے گھر میں رہنا ہے، دوسرے نے کما کے لانا ہے۔ عورت گھر کے لیے مناسب ہے کہ وہ باہر سے کما کر نہیں لا سکتی، اور مرد باہر کے لیے مناسب ہے کہ وہ کما کر لا سکتا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں کہ حجاب کا حکم مرد کو کیوں نہیں ہے جو عورت کو ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ عقل سے کام لے لیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ عورت حجاب کرے اور مرد نہ کرے، کیونکہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ عورتوں نے جنسی زیادتی کی ہو کسی مرد کے ساتھ، لیکن ہم روز سنتے ہیں کہ ایک مرد نے عورت کی عزت لوٹ لی۔ اب عزت لوٹنے کے حوالے سے مرد ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، تو مرد کو نہیں بچانا، ڈاکو کو نہیں بچانا، ہر ایک کو ڈاکو کے گمان میں اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی جاتی، بلکہ خزانے کو چھپایا جاتا ہے۔ خزانے کے اوپر پردہ ڈالنا ہوگا، خزانے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو چونکہ حملے کی خطرہ مرد کی جانب سے ہے، جب حملے کا خطرہ مرد کی جانب سے ہے تو حفاظت عورت کی کرنی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں خوبصورت خوبصورت عورت کے حق کے بارے میں، یہ در حقیقت عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ عورت کو باہر تو نکال لیتے ہیں، لیکن پھر اس عورت کا مستقبل کیا ہے، اس کا جائے پناہ کیا ہے، اس بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے۔